ترکی کی ایک امتیازی خصوصیت ہے جو کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں، وہ یہ کہ ترکی وہ ملک ہے جو دور اول کے پیغمبر حضرت نوح کی کشتی کی آخری منزل بنا۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ہے، تقریباً 5000 سال پہلے حضرت نوح کے زمانے میں ایک بڑا طوفان آیا۔ اس وقت حضرت نوح اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ کشتی قدیم عراق میسوپوٹامیہ سے چلی اور ترکی کی مشرقی سرحد پر واقع ارارات ماؤنٹین کی چوٹی پر ٹھہر گئی۔ اس واقعے کا ذکر بائبل میں اور قرآن میں نیز مختلف تاریخی کتابوں میں بشکل کہانی موجود تھا، لیکن کسی کو متعین طور پر معلوم نہ تھا کہ وہ کشتی کہاں ہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ بعد کے زمانے میں مسلسل برف باری کے دوران یہ کشتی برف کی گلیشیئرز کے اندر چھپ گئی۔ موجودہ زمانے میں گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں جگہ جگہ گلیشیئر پگھلنے لگے، چنانچہ ارارات پہاڑ کے گلیشیئر بھی پگھل گئے۔ اس کے بعد کشتی قابل مشاہدہ بن گئی۔ 20ویں صدی کے آخر میں کچھ لوگوں نے ہوائی جہاز میں پرواز کرتے ہوئے پہاڑ کے اوپر اس کشتی کو دیکھا۔ اس طرح کی خبریں برابر آتی رہیں، یہاں تک کہ 2010 میں یہ خبر آئی کہ کچھ ماہرین پہاڑ پر چڑھائی کر کے ارارات کی چوٹی پر پہنچے اور کشتی کا براہ راست مشاہدہ کیا۔ پھر انہوں نے کشتی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کی سائنٹیفک جانچ کی۔ اس سائنٹیفک جانچ سے معلوم ہوا کہ کشتی کی عمر متعین طور پر 4800 سال ہے، یعنی وہی زمانہ جب کہ معلوم طور پر طوفان نوح آیا تھا۔ قرآن میں کشتی نوح کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جو سورۃ العنکبوت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ Then we saved him and those who were with him in the ark and made it a sign for mankind۔ حضرت نوح کی کشتی تاریخ انبیاء کی قدیم ترین یادگار ہے۔ قرآن کے مذکورہ بیان کے مطابق اس قدیم ترین یادگار کو محفوظ رکھنا اس لیے تھا تاکہ وہ بعد کے زمانے کے لوگوں کے علم میں آئے اور ان کے لیے دین حق کی ایک تاریخی شہادت بنے۔ مگر یہ سادہ بات نہ تھی، اس عالمی واقعے کو ظہور میں لانے کے لیے بہت سی شرطیں درکار تھیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ کشتی کا استوا ایک ایسے ملک میں ہو جو اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عالمی رول ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ کشتی نوح کے ظہور کا واقعہ طے شدہ وقت پر پیش آئے، جب کشتی نوح ظاہر ہو تو عالمی کمیونیکیشن کا دور آ چکا ہو۔ یہ واقعہ جب ظہور میں آئے تو اس وقت گلوبل سیاست کا دور بھی آ چکا ہو، پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ چکا ہو، تاکہ خدا کی کتاب کے مطبوعہ نسخے لوگوں کو دینے کے لیے تیار کیے جا سکیں۔ دنیا اوپن ایس کے دور میں پہنچ چکی ہو۔ اسی کے ساتھ دنیا سے کچھ چیزوں کا خاتمہ ہو چکا ہو، مثلاً مذہبی جبر، ریجیٹی، سیپریٹزم، نیرو مائنڈنس وغیرہ۔ ترکی کے پہاڑ پر کشتی نوح کا موجود ہونا استثنائی طور پر ایک انوکھا واقعہ ہے۔ گلیشیئر کا پگھلنا جب اس نوبت کو پہنچے جب کہ پوری کشتی ظاہر ہو جائے اور وہاں تک پہنچنے کے راستے بھی ہموار ہو جائیں، تو بلا شبہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ ترکی ٹورسٹ میپ میں نمبر 1 جگہ حاصل کر لے گا۔ ساری دنیا کے لوگ اس قدیم ترین عجوبہ کو دیکھنے کے لیے ترکی میں ٹوٹ پڑیں گے۔ اس طرح اہل ترکی کو یہ موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ساری دنیا تک خدا کے پیغام کو پہنچا دیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کہ ترکی میں آنے والے سیاحوں کے لیے قرآن سب سے بڑا گفٹ آئٹم بن جائے گا، جس میں پیش کے طور پر کشتی نوح کی موجودگی کی خبر دے دی گئی تھی۔